کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے بات کی تھی۔ ایک ہرنی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد اور ہرنی کی سچائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہرنی کی ایمانداری کا دلچسپ واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر سے گزر ہوا تو وہاں جنگل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکار رہا ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے تو دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جسے درخت پر کسی نے رسی سے باندھ دیا ہے اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہی ہے اور انہیں پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری مدد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ تو ہرنی نے فریاد کی، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی مجھے یہاں رسی سے باندھ دیا ہے، آپ مجھے آزاد کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہارا مالک نہیں ہوں۔ تو ہرنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اپنی تقدیر سے راضی ہوں کہ میں ذبح کر دی جاؤں گی، لیکن رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے بہت زیادہ بھوکے ہیں، آپ میری رسی کھولیے، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی رسی کھول دی اور اسے آزاد کر دیا۔ ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور دوڑتی ہوئی جنگل کی طرف بھاگی اور پہاڑوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ بھلا آزاد کیا ہوا جانور بھی واپس آتا ہے کیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھروسہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ وہ ہرنی کسی اور کی امانت تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں وہ امانت لوٹانی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرنے لگے۔ دیر ہو گئی لیکن ہرنی واپس نہیں آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر بہت دیر بعد پہاڑوں سے ہوتی ہوئی ہرنی جنگل میں آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سچائی سے بے حد متاثر ہو گئے۔ دیکھیے ہرنی کی سچائی کہ اس نے اپنی جان پر بھی سچائی، ایمانداری کو ترجیح دی۔ ہمیں سچائی اور ایمانداری اس ہرنی سے سیکھنی چاہیے کہ اس نے اپنا حق اور سچ کا راستہ اختیار کیا اور جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ واپس آنے پر اس کا پھر سے شکار کیا جائے گا، اس کی جان کو دھوکا ہوگا، لیکن اس نے سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو واپس سے باندھ دیا اور پھر وہ صحابی آئے جنہوں نے ہرنی کا شکار کیا تھا، جنہوں نے ہرنی کو وہاں پر باندھا تھا،
اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کب آئے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہدیہ چاہیے، مجھے ہدیے میں یہ ہرنی دے دو۔ تو صحابی مسکرائے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان حاضر ہے اور آپ ہرنی مانگ رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بس یہ ہرنی دے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابی نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی رسی کھول دی اور کہا اب تم آزاد ہو، جاؤ اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر ہرنی کا دل پگھل گیا اور ہرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ رحمت دل انسان ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس ساری دنیا میں رحمت بکھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولا کرو کیونکہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مومن ہر بات ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ہمیشہ سچ اور حق کا راستہ اختیار کرو، سچ ہمیشہ بولا کرو کیونکہ جھوٹ ہمیں ہلاک کرتا ہے، جھوٹ ہمیں برباد کرتا ہے، تو سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہرنی جنگل میں سے واپس اپنے بچوں کے پاس پہاڑوں میں چلی گئی۔ دیکھیے سچائی کا راستہ اختیار کیجیے۔ یہاں تو ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک ایک روپیے کے فائدے کے لیے کوئی چیز جھوٹ بول کر بیچی جاتی ہے، جھوٹ بول کر فروخت کی جاتی ہے۔ جھوٹ تو ہمارے بازاروں میں ہماری قوم میں عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ بولنا تو جیسے فیشن بن چکا ہے، مذاق کرنا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، کسی کو پھنسانا اور کسی کو لالچ کے اس میں پھنسانا، یہ سب ایک فیشن بن گیا ہے۔ لیکن جھوٹ مت بولا کرو، ہمیشہ حق اور سچ کا راستہ اختیار کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی، حق کو ادا کرنے کی، حق کو سننے کی، حق پر چلنے کی، حق کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔